اداروں کے سربراہان اس بات کو کلیئر کریں، واضح کریں، تفتیش میں شامل کیا جائے کیوں گن پوائنٹ پہ رکھ کر یہ ویڈیوز بنائی گئیں۔ آپ لوگ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تیتر نہ بٹیر، آپ جو جا کے گرے ہیں گندی نالی کے اندر۔ اور یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی کتنی کرمنل مائنڈ ہے۔ معاشرے میں کچھ غلیظ اور گندے کردار بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ غلیظ اور گندے کردار ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو بدبودار بنا دیا ہے۔ ان کی دلیری کو شاباش ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کی کہ وہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز خلیل الرحمان قمر کے اس کے حوالے سے بڑی ویڈیو اور بڑی آڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کیس کے حوالے سے پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را رحم کریں، خدا را رحم کریں، اتنا مت چلائیں، اتنا مت ذہنی زدوکوب کریں کہ اگلا شخص عامر لیاقت کی طرح جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے مینٹلی۔ دیکھیں فنامنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خلیل صاحب کو ان کے دوستوں نے، ان کے فینز نے، ان کی فیملی نے بہت سپورٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہنی ٹریپ ہے۔ ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو وہ ہے جس میں یہ 2 ٹکے کی لڑکی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، اسے عورت بھی کہنا عورت کی توہین ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صنف عورت ہے نا، اس کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے۔ یہ اور اس جیسی تمام عورتیں، آمنہ عروج صاحبہ جو ہے وہ ساری پلاننگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، پھر آپ سے اگلی بات کرتا ہوں۔ میں زیادہ نہیں سوچ رہی، میری گل سن، اتنے صاف بیٹھے پتا لگ رہا کہ سامنے 2 کیمرے صاف کلیئر پتا لگ رہا۔ یہ فون چوکی لو، میں کہنی ہوں اس دن آیا نا تو وہ والا اوپر سی کٹن نا تھلے ہوا سی، انہیں مجھے بہن بتا لے کے آئے کہ وہ کٹن تھلے کر کے آ کہ باہر ہوئی نہ تجھے لاؤ وہ والی آن کر کے اے والی آف کرنا، وہ والی آن کرنا، اے والی اوپر والی آف کر دے تھلے آ کرے۔ ہاں لیکن وہ آن ہوں تو وہ بھی ہو جاتی ہے۔ خیر وہ پتا نہیں چل رہا ایڈا، وہ نہیں اینا نظر آ رہا مجھے، وہ نہیں اینا کلیئرلی نظر آ رہا۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد جب میری خلیل صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کیا رد عمل تھا، یہ چھوٹا سا کلپ بھی سنیے۔ دیکھو ذرا، 2 بندے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، 5 میرے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے جو ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے۔ They were carrying the guns in their hands and they were asking me to perform this act. دونوں معاملات آپ کے سامنے آ گئے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے اور پھر دوسری ویڈیو میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ لوگ گنز لے کر کھڑے ہیں خلیل صاحب کے اوپر۔ یہ پورا ایک مافیا تھا، یہ پورا ایک گروہ تھا جو گرفتار ہوا اور ان کا سرگنا احسن شاہ بھی گرفتار ہوا۔ اب ویڈیو لیکس کی طرف آتے ہیں۔ اگر میں ٹیکنیکلی دیکھوں تو یہ پنجاب پولیس کی ناکامی ہے، یہ FIA کی ناکامی ہے، یہ ان اداروں کی ناکامی ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، جنہیں یہ پتا تھا، جنہیں بار بار بتا رہا تھا احسن شاہ کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں لیک کروں گا، اور اس سے پہلے خلیل صاحب بھی ساری بات بتا چکے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، انویسٹیگیشن میں ایک رخ آپ نے میڈیا کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، لیکن جو سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اداروں کو بتاتے ہیں۔ تو خلیل صاحب جو ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، میری اس معاملے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا، جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ اس طرح مجھے گن پوائنٹ پہ رکھ کر انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے میری شہرت کو داغدار کرنے کے لیے، میری عزت کو داغدار کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو پھر وہی ہوا۔ تو ان اداروں نے، یہ پاکستان کا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان کی ادارہ جاتی سسٹم کا کہ معاملات کو سینسیٹیو نہیں لیا جاتا، ان کی حساسیت کو، ان کی نبض کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا۔ جب پانی پلوں کے نیچے سے بہہ جاتا ہے تب معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ویڈیو سامنے آئی، شور مچا، پھر ہم بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم نے بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کاروائی ہوئی ہے، اور لیٹ نائٹ جب میری خلیل صاحب پہ سے بات ہوئی تو پھر یہ سارا ہوا۔ اچھا، کچھ اینکرز کو نا میرا گزشتہ ولاگ بڑا چبھا ہے۔ اب میری بات سنیں، آپ اگر جو ہے وہ جھولی میں بیٹھ کے اینکر بنے ہیں، یا آپ کسی تہ خانے میں بیٹھ کے اینکر بنے ہیں، یا آپ کہیں سے لفافے لے کے اینکر بنے ہیں، یا آپ کہیں سے کسی خاص ٹنل سے گزر کے آئے ہیں، ان کے سر پہ آپ اچھل رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے سر پہ اچھل رہے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو حق اور سچ ہے۔ آپ کو حق اور سچ چبھتا ہے تو پھر وہ آپ کے پچھواڑے میں لگتی ہے آگ، تو بے شک لگے۔ میں تو وہ بات کروں گا جو بات حق اور سچ ہے، اور بالکل سیدھی بات ہے۔ سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، بنے میں ہیں صحافی۔ خیر، آگے آتے ہیں۔
اس وقت جو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد فرانزی ہو گئی، سارے جو معاملات ہیں وہ دنیا کے سامنے ادارہ جاتی سسٹم سے اداروں کے سربراہان اس بات کو کلیئر کریں، واضح کریں، تفتیش میں شامل کیا جائے کیوں گن پوائنٹ پہ رکھ کر یہ ویڈیوز بنائی گئیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر جو تھوکنے والے یا برا بلا کہنے والے یا بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا دور فٹے منہ، یہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے نظریے پہ اور میں اپنے دوستوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ بات کان کھول کے آپ سن لیں۔ میرے فیس بک کے اوپر کل سے ادھم مچا ہوا ہے، لوگ بڑے سے بڑے جو بکواس کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، بالخصوص رائٹر اور دانشور طبقہ جو اپنے آپ کو لیفٹ کا یا لبرل کہتا ہے، ان کے لیے بھی ڈوب بھرنے کا مقام ہے کہ کسی کی اس طرح انسلٹ کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اور بڑا وہ اچھا کر رہے ہیں۔ آپ مذہبی اور نظریاتی اختلاف یہاں پہ بھول گئے ہیں میرے دوستو، روشن خیالی اور ملحد ہونا اور لبرل ہونا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ لوگ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تیتر نہ بٹیر، آپ جو جا کے گرے ہیں گندی نالی کے اندر۔ اب آمنہ عروج کا جو زوال ہے وہ سامنے ہے آپ کے، اور یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی کتنی کرمنل مائنڈ ہے، یہ لڑکی کتنی خوفناک جو ہے وہ پلاننگ کر کے آئی ہوئی ہے۔ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے احسن شاہ جو کہتا تھا کوئی گینگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ سارے لوگ اس وقت کس طرح لوگوں کو اور فیمس لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو پھر بلیک میل کرتے ہیں اور پھر بار بار بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ لڑکیاں تو وہ ہیں، مطلب سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں کچھ غلیظ اور گندے کردار بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ غلیظ اور گندے کردار ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو بدبودار بنا دیا ہے۔ آج اس ولاگ کے بعد، اس ولاگ کے توسط سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی وکٹم کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جاتا، پاکستان میں گنگا الٹی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے اس چینل کے توسط سے، اپنے اس ولاگ کے توسط سے چند چیزیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ان سارے فیزز سے میں پریکٹیکلی گزرا ہوا ہوں، میں کسی کے منہ زبانی بات نہیں سن رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مرڈر کے، ریپ کے، یا یہ جو گینگسٹر گیمز ہیں، ہنی ٹریپس ہیں، ہنی ٹریپ کا لفظ تو اب سامنے آیا، تو اس میں نے جو دیکھا آج سے پہلے بھی 90% جو کیسز تھے جن لوگوں نے الزام لگایا وہ جھوٹے نکلے، اور اس دورانیے میں کیا ہوا کہ جس پر الزام لگا اس کی عزت میڈیا پہ آگے پیچھے ہر جگہ تار ہو گئی۔ وہ بیچارہ عدالت سے تو باعزت بری ہو کے آ گیا، لیکن اس سوسائٹی میں اس کو جواب دیتے اس کو سالوں گزر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کی نروز کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں جو کلیئرٹی ہے اس کو، ہماری جو حقیقت ہے، جو فیکٹس ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہوگا، تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ہم آئے روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوتا رہے گا، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا رہے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا رہے گا، اور ہم جو ہے اسی طرح اچھلتے کودتے رہیں گے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا سارا معاملہ پہلے دن سے روز روشن سے آیا ہے، میں واضح کر چکا ہوں کہ پہلے اپنے ولاگ سے لے کر اپنے اس ولاگ تک کہ یہ ٹوٹلی ان کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے تھا، بلیک میل کرنے کے لیے تھا۔ ان کو شاباش ہے، ان کی دلیری کو شاباش ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کی کہ وہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو 4 بجے وہاں کیا لینے گئے تھے، یہ کرنے، ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر شاباش اس لیے میری طرف سے بنتی ہے کہ آپ بلیک میل نہیں ہوئے، آپ کسی دھونس میں نہیں آئے، آپ کسی جھانسے میں نہیں آئے، اور آپ نے اپنی عزت پہ کھیل کے، اپنی جان پہ کھیل کے اس سوسائٹی کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ باقی وہ کس کا کیا ہے، کس کا کیا نہیں ہے، اس پہ کیا جانا ہے؟ آپ منکر لگے ہوئے ہیں، آپ کیا روز جزا کا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا آپ لوگوں کی قبروں میں اتر کے حساب کتاب کرنے والے ہیں؟ تو پھر آپ کسی کے انڈرویئر میں جھانکتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو ایسے ہی کوئی شوق ہے تو پھر 2-4 انڈرویئر اپنے لیے مخصوص رکھ لیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔